نشرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتا کے دیدار منا گفتم علاج زندگی. علی بھائی یہ امام کیا ہوتا ہے؟ اس کی ذرا ڈیفینیشن پلیز فرما دیجیے. ہمارے ایک پیر بھائی نے بابا جی کو بھی امام صاحب بھی وہ فرماتے ہیں، تو اس پہ ذرا تھوڑی پلیز ذرا روشنی کر دیجیے. امام جو ہے یہ ٹائٹل ہے جو کہ ہماری روایت ہے. ویسے تو یہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے، ایسے امام حسین، امام حسن، لیکن ہماری یہ روایت ہے کہ کوئی عالم دین، بہت بڑا عالم دین ہو یا بہت بڑا ولی کامل ہو تو اس کو بھی امام کہا جا سکتا ہے. جیسے امام احمد رضا خان بریلوی، تو ان کے نام کا امام آتا ہے. تو امام خمینی ان کے نام کے ساتھ بھی امام آ گیا. تو ہمارے پیر بھائی ہیں یہ بھی اپنی عقیدت میں کہتے ہیں کہ واصف صاحب کے ساتھ بھی امام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، عقیدت میں تو پھر ایک دفعہ محفل میں کسی نے کہا کہ واصف صاحب یہ جو نعتیں لکھی جاتی ہیں نا، ان میں بڑا مبالغہ ہوتا ہے. بابا نے فرمایا کہ شاعری جو دیکھ لو جس میں شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف کی تو ذرا چیک کرو کسی غزل میں کہ اس نے اپنے محبوب کی شان میں کتنا مبالغہ کیا. آپ نے فرمایا کہ محبت میں مبالغہ کرنا بھی جائز ہے. اب محبوب کو کہتے ہیں سرف کا قد ہے اس کا. اب کہاں سرف کا درخت اور کہاں انسان کا قد، لیکن ہر شاعر یہ کہتے ہیں کہ محبوب کا قد جو ہے نا وہ سرف کے قد سے تو کم از کم اتنا تو ہے. اور آنکھیں جو ہیں وہ چشمے آہو ہیں یا چشمے غزال ہیں. غزالی آنکھ، غزال ہرن کو کہا جاتا. تو چشمے غزال ہے، ہرن جیسی اس کی آنکھیں ہیں. اور اب آپ اندازہ لگائے کہ سرف کا درخت ہو اس کے اوپر ہرن کی آنکھیں لگا دی جائے تو وہ کیا منظر بنے. لیکن اب شاعر ہے اور وہ اس کا محبوب ہے تو ہم بیچ میں کچھ نہیں کر سکتے. اس نے وہ یہی کہنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے بابا جی نے جی ابھی جو نعت منیب بھائی نے پڑھی ہے وہ تیری نعت نو غزل بناندا دل سی ڈاڈا کردا، یہی ہے نا؟ ہاں. تو یہ اس میں بھی پھر بابا جی کوئی محبت کی اس کی بات؟ اس کا پورا شعر پڑھیں تو پھر وہ انہیں کو رہے. تیری نعت نو غزل بنان دا ڈاڈا دل سی کردا، دل سی ڈاڈا. ہاں، دسن والی گل نہیں کوئی کاسا نہیں پیا پردا. ہاں، اس کا اصل میں اس نعت کا جو ایک شعر ہے بابا سناتے تھے، وہ مجھے ایک سیکنڈ دے میں یاد کر لوں. دن کو اسی سے روشنی، رات کو اسی سے چاندنی. اب یہ مبالغہ دیکھیں ذرا. دن کو اسی سے روشنی، شب کو اسی سے چاندنی. یہ بابا حضور نے محفل میں پڑھا. دن کو اسی سے روشنی، شب کو اسی سے چاندنی. سچ تو یہ ہے کہ رخ یار
شمس بھی ہے قمر بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند وہ ہے، دن کو اسی سے روشنی، رات کو اسی سے چین۔ سچ تو یہ ہے کہ شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ اب یہ مبالغہ تو دیکھیں نا ذرا ہے، لیکن اب محبت ہے تو پھر ہم محبوب اور عاشق کے درمیان ہم کون ہوتے ہیں؟ اس کی اصلاح کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ یہاں پہ دین محمد صاحب نے پیر میر علی شاہ صاحب کی ایک نعت پڑھی تھی، اور اس کا جو آخری شعر تھا اس میں کچھ ترمیم کر دی تھی، تو میں نے کہا تھا جی آپ پیر میر علی شاہ صاحب کو اصلاح نہ دیں، وہ انہوں نے اپنے عشق میں بات کی، اور وہ عاشق اپنے محبوب کے لیے جو بات کر رہا ہے، ہم اپنی عقل کے ساتھ اس کے اندر اصلاح دینے کے قابل نہیں، ٹھیک ہے۔ آنکھ لڑی ہی محاورہ ہے، آنکھ لڑنا ہی محاورہ ہے، آنکھ اڑنا تو محاورہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو نا پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے ان سے زیادہ آپ بڑے عاشق نہ بنے آپ، ٹھیک ہے نا۔ آنکھ کا لڑنا ہی بات ہے، ان سے آپ پیر میر علی شاہ سے بڑے عاشق تو نہیں ہو سکتے، اور ان سے زیادہ ادب بھی نہیں آپ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اگر ایک بات کہہ دی اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ ایک آپ سچے عاشق ہیں، اور وہ اپنے محبوب کی بات کر رہے ہیں۔ اب وہ اوپر سے گزر رہی ہے یا نیچے سے گزر رہی ہے، وہ شاعر کی ذمہ داری نہیں، اس نے تو اپنے واقعہ تو پہلے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، اس کا جواب بھی دے دیا، اپنی غلطی بھی مان دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہو گئی ہے، اب ہو گئی ہے تو کیا۔ بابا حضور کا شعر ہے، واصف نے سجدہ کیا ہے صنم کو، واصف نے سجدہ کیا ہے صنم کو، یہ لغزش نہ ہوتی مگر ہو گئی ہے، اگر ہو جائے تو پھر معاف۔ صنم کا مطلب بھی یہاں محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ محبوب کو اردو شاعری میں بت کہا جاتا ہے یا صنم کہا جاتا ہے اردو شاعری میں، اور تو عام ہے یہ صنم کا لفظ، تو اور صنم کو سجدہ کرنا بھی جو ہے نا یہ بھی مبالغہ ہے، لیکن شاعری کے اندر نا، اور یہ جب آپ محبوب کی تعریف کر رہے ہو تو پھر آپ جو بھی کہیں وہ جائز ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بس اتنی احتیاط کرنی ہے کہ اللہ سے نہیں ملانا۔ باقی آپ جو باقی وہ شعر کی بات ہو جو نعت کا شعر، تیری نعت نو غزل ہاں بنان دا ڈاڈا دل سی بلند کردا، آواز، تیری نعت نو غزل بنان دا ڈاڈا دل سی کردا، دل سے ڈاڈا۔ ہاں دسن والی گل نہیں کوئی، کاسا نہیں پیا بھردا۔ اس کا اصل میں دوسرا مصرع جو ہے نا وہ پہلا مصرع ہے، اچھا اور پہلا مصرع جو ہے وہ نا دوسرا میں، وہ دوسرا مصرع۔ اگر اس طرح پڑھا جائے نا تو پھر یہ شعر سمجھ میں آتا ہے۔ اس کو آپ دوسرے کو پہلے پڑھیں۔ دسن والی گل نہیں کوئی، کاسا نہیں پیا بھردا، تیری نعت نو غزل بنان دا ڈاڈا دل سی کردا۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو لفظوں کا پیالہ ہے نعت کہنے کے لیے، وہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ اس پیالے میں لفظ ہی نہیں پورے بھر رہے۔ واہ میرے پاس جتنے لفظ ہیں سبحان اللہ۔ وہ میرے پیالے میں پورے نہیں آ رہے نعت کہنے کے لیے جو میرے پاس پیالہ ہے۔ اب نعت جو کہی جاتی ہے وہ ایک ادب میں رہ کے کہی جاتی ہے۔ نعت کے پیالے کا مطلب ہے کہ اب نعت بھی کہنی ہے اور ادب بھی برقرار۔ اب غزل جو ہے نا اس میں یہ ادب کی لمیٹیشن نہیں ہے، غزل میں آپ ادب سے باہر جا سکتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے جو پیالہ ہے
ایک تو اس میں ادب کی پابندی بڑھی ہے، دوسرے لفظوں کی کمی بڑھی ہے. تو ورنہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں نعت نہ کہتا، غزل کہتا، لیکن آپ سرکار کے ادب سے مجبور ہوں، میں اس کو غزل نہیں بنا سکتا. دل تو کرتا تھا کہ میں اسے غزل بناؤں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، یہ شعر تو آپ کو پتہ ہی، آپ سب جانتے ہیں کہ نعت میں اور غزل میں ایک فرق رکھنا پڑتا ہے.